اللہ سب کو دیتا ہے، خالق سب کا وہی ہے، رازق سب کا وہی ہے، مالک سب کا وہی ہے، دینے والا سب کو وہی ہے، لیکن اللہ کس انداز سے دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیتا تو میں ہوں لیکن دوں گا اپنے دوستوں کے ذریعے سے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کی ڈی پی او صاحب کے ساتھ ہو مخالفت تو اس کو ڈی پی او کچھ دے گا؟ نہیں دے گا۔ اور اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور ڈی پی او کا کوئی دوست اس کے ساتھ چلا جائے تو بتاؤ کہ اس کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہے گا کیا بھئی یہ بخشن جے قابل نہ ہوئے پر یار تجھی دوستی جے گیا مجبور ہے، تو آئے ہو چلو مائنی کے بری کے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کتاب میں نے پڑھا ہے غوث العظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی کے بچپن کا دور تھا، حضرت عبداللہ تمیمی ان کے ساتھ ان کے ہم نوا تھے اور انہی کی عمر کے تھے، اور ابن سکا ان کی عمر کے تھے۔ یہ تین دوست ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اللہ کے بارگاہ میں سربت سجود ہوتے تھے اور استادوں سے سبق حاصل کرتے تھے۔ یہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم چل رہی ہے، یہ اسی دوران اس علاقے میں ایک اللہ کا غوث آ گیا۔ کون آیا؟ کون آیا؟ اللہ کا غوث آ گیا۔ اس بزرگ کے آنے سے لوگوں کے قافلے در قافلے جا رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، غوث کے مقام پر ہے، چلو اس کی زیارت کرتے ہیں۔ لوگ زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں، دعائیں منگوا رہے ہیں، لوگوں کے بیڑے پار ہو رہے ہیں۔ یہ تین دوست جو تھے نا، چھوٹے بچے تھے، مدرسے میں تھے، ان کو بھی شوق ہو کہ یار ہم بھی جائیں اور اللہ کے نیک بندے کی زیارت کریں۔ جب تیار ہونے لگے نا تو جو ابن سکا تھا، ابن سکا نے کہا کہ یار سنا ہے کہ اللہ کے ولی کو علم ہوتا ہے، اب میں ایسا سوال لے کے جا رہا ہوں کہ اتنا سخت ہوگا کہ نہ اس کا وہ جواب دے سکے گا اور نہ اس سوال کو حل کر سکے گا۔ عبداللہ تمیمی نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں، سوال میرا بھی سخت ہے، لیکن شاید اللہ والا ہے، میرا سوال سن کے مجھ پر کرم کر دے۔ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ دیکھو دوستو، تم دونوں نے گستاخی کی ہے، یہ گستاخانہ الفاظ ہے، اللہ کے ولی کے متعلق ایسا سوچنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ میں تو یہ ارادہ رکھ کے جا رہا ہوں کہ میں خالی جھولی لے کے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں مجھے کیا عطا فرماتے ہیں۔ اب ہیں تینوں بچے، بچگانا خیال چلے، جیسے اس غوث کی بارگاہ میں پہنچے تو اس غوث نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے خون بڑھنے لگا، سرخ آنکھوں سے اپنے سگا کو بلایا اور کہا تو کہتا تھا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے، یہ سنو، یہ تمہارا سوال تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بڑا عالم بنے گا، بڑا فاضل بنے گا، بڑا مناظر بنے گا، بڑا مبلغ بنے گا، لیکن تیرا خاتمہ بالکفر ہوگا، تیرا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کے ولی سے عداوت رکھی ہے، اللہ کے دوست سے عداوت رکھی ہے، اس وجہ سے عبداللہ تمیمی کو بلایا۔ اے عبداللہ تمیمی، تیرا یہ سوال تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ
دنیا تیرے کانوں کی لو تک ہے لیکن پھر بھی ایمان پہ مرے گا، کیونکہ کچھ حد تک تو نے عقیدہ رکھا ہے۔ اب عبد القادر جیلانی کو دیکھتا ہے غوث ورا پیران پیر دستگیر کے معصوم ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑتا ہے، پکڑ کے چوم کے ہاتھوں پہ رکھتا ہے اور فرماتا ہے اے عبد القادر تو نے عقیدت اللہ کے خوف سے رکھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی جامع مسجد ہے اور تو کہہ رہا ہے قدمی آزا رکعت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اب اندازہ کرو کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب کسی عالم کی خدمت میں جاؤ تو اپنی زبان کو کنٹرول کر کے جاؤ، اور جب کسی عارف کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو کنٹرول میں لے کر جاؤ، تاکہ تیرے دل میں کوئی خیال ایسا نہ آئے کہ اللہ والا ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ والوں کی نظر قلب پہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ مجھے قصہ یاد آ گیا، حضرت علامہ مولانا شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے اللہ کے کامل ولی نقش بند سلسلے کے گزرے ہیں۔ حضرت مولانا شیر محمد صاحب کا ایک مرید تھا اور کسی کے ہاں نوکر تھا، اپنے مالک سے کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دیں، آج جمعے کا دن ہے، میں مرشد کا دیدار کراں۔ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور اس عید میں اگر مرشد کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اس نے اپنے اس غلام کو تنزیہ نگاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم تو جا رہے ہو